آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا ہے۔ امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ نتانز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ کرنا بند کرے اور اپنی سرزمین پر ایٹمی مواد کی افزودگی نہ کرے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے ایران کو بھیجا گیا ہے۔ بالکل، ایران کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکات مل گئے۔ سی بی ایس نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ثالثوں کی جانب سے ملنے والے نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد بیان جاری کیا جائے گا۔ اور مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان نے سفارتی محاذ پر کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کو میزبانی کے لیے تیار ہے، اور شہباز شریف نے امریکی اور ایرانی قیادت کو ایکس پیغام میں ٹیگ کر کے آگاہ بھی کر دیا۔ بالکل، تنازع کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو رابطے مزید مؤثر بنانے اور ضروری اقدامات کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اسلام آباد سے عثمان خان نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ رکوانے کا مشن، پاکستان مسئلے کے سفارتی حل کے لیے عالمی سطح پر صف اول میں کھڑا ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطے کے بعد سفارتی کوششیں تیز، سیاسی و عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی میزبانی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں عسکری قیادت کی بھی شرکت۔ اجلاس میں جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان میں مذاکرات کی میزبانی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ، اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ایکس پر اپنا پیغام بھی ٹیگ کر دیا۔ لکھا، فریقین کی رضامندی کی صورت میں پاکستان امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان مذاکرات کی میزبانی کو اعزاز سمجھتا ہے اور چاہتا ہے جاری تنازع کا جامع حل تلاش کیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان کی اب تک کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ، مصر، ترکی اور دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا قومی عزم دہرایا۔ مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت بھی کر دی۔ بولے، عالمی سطح پر تنازع کے حل کے لیے پاکستان کا کردار تسلیم کرنا خوش آئند ہے۔ اور ہم ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، اب ہم صحیح افراد سے بات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران میں اب جن سے بات کر رہے ہیں وہ ڈیل چاہتے ہیں، ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ بالکل، ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ بھیجا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران میں نئی قیادت آئی ہے، اس کو ہم رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف ڈیل کے معاملے پر متحرک ہیں۔ ایران بھی رضامند ہے کہ وہ جوہری ہتھیار کبھی نہیں بنائے گا۔ Now we have a new group and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. Tremendous success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. They have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. And we'll see what happens. I want negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. موجودہ حالات کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور وزیر اعظم نے سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ بالکل شفقہ، آپ نے درست کہا کہ موجودہ حالات میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ ہوا ہے اور دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔
اور مذاکراتی ماحول، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے لگی ہیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $87.21 فی بیرل پر آ گئی ہے، اور برینٹ کروڈ آئل کی بات کریں تو وہ $97.56 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے اس وقت۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری جو ہے نا وہ متحرک ہو گئی ہے۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بڑھتی کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات پر زور دیا گیا ان کی جانب سے۔ بالکل، فرانس نے ایران سے علاقائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر میکرون نے کہا ہے کہ ایسا جامع فریم ورک ہونا چاہیے جو عالمی برادری کی توقعات کے عین مطابق ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا دشمن پر ایک اور تگڑا وار۔ پاسداران انقلاب نے میزائل اور ڈرونز کی برسات کر دی ہے۔ آئرن ڈوم ناکام، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، بنی براک میں 12 اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں اور متعدد عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، گاڑیوں کو آگ لگ گئی ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق سجیل، عماد اور خیبر شکن میزائل دشمن پر داغے۔ واضح کیا کہ حیفا اور تل ابیب میں دشمن کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کا وہ شہر میں ایران کے ایٹمی تنصیبات کے قریب حملہ، اور ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم نے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ حملے کے بعد ایندھن کے ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ کویتی حکام کا ایسا بتانا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا مشرقی ریجن میں 3 ڈرونز گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ کویت سے خبر آ رہی ہے جہاں ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ عرب میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ حملے کے بعد ایندھن کے ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ البتہ یہ اچھی بات ہے کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ کویتی حکام نے اس بات کو کنفرم کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اہم خبر دیں کہ امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف سخت اقدامات پر غور کر رہی ہے، جس میں ایران کے خاک جزیرے پر قبضے کا آپشن بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران میں فوجی تعینات کرنے کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ 3000 امریکی فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چھاتا بردار فورس کی تعیناتی چند گھنٹوں میں متوقع ہے، تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کی بین الاقوامی قانون پر سخت تنقید۔ بین الاقوامی قانون عملی طور پر مردہ ہو چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ ایران پر جارحیت کے خلاف خاموشی مغرب کا دوہرا معیار ہے۔ غزہ اور یوکرین کے حوالے سے رد عمل میں تضاد پایا گیا۔ عباس عراقچی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔